یہ شراب ایسی چیز ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر ایک واقعہ حرمت شراب سے پہلے ایک صحابی کا ہے جنہوں نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر بجائے اپنی بیوی کے ہاتھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کر جانے لگے کہ چلو۔ جیسی کھینچا بیٹی چلائی امی، ماں نے یہ جملے سنے دوڑتی ہوئی آئی، عجیب حالت میں دیکھا کہ میرا شوہر میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے روم میں لے کے جا رہا ہے، جو روم ہمارے شوہر کا اور میرا ہے اسی کمرے کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑاتی ہے اور اپنے شوہر کو دھکا دیتی ہے اور باہر سے لاک کر دیتی ہے، باہر سے بند کر دیتی ہے۔ جب شراب کا نشہ اترا، اندر سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، آتے ہی اس نے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا اپنی بیوی کو۔ پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہا تم نے مجھے بند کیوں کر دیا تھا؟ کہا اس لیے بند کر دیا تھا کہ آج تم نے شراب پی رکھی تھی۔ کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں۔ نہیں، آج تم لمٹ کراس کر گئے، تم نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی تھی۔ بیوی نے جب یہ جملہ کہا تو اس صحابی نے جواب دیا، ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تم نے مجھے بند کیوں کیا؟ فرمایا شوہر آج میرے سرتاج، آج بند کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ آپ لمٹ کراس کر گئے، آج بیٹی اور بیوی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکے، آج آپ نے بیٹی کو ہی بیوی سمجھ لیا، اگر میں وقت پر نہ آتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کو چھلنی کر دیتے، تار کر دیتے۔ یہ جملہ سننا تھا اس صحابی کا، نظریں آسمان پہ ڈالتا اور کہتا ہے اے اللہ، کیا یہی دن سننے کے لیے میں باقی رہ گیا تھا؟ کیا یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے؟ اے اللہ، آج میرے لیے بہتر ہوتا یہ زمین پھٹ جاتی اور اس زمین کے اندر میں سما جاتا، لیکن یہ جملے نہ سنتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں، جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کا نقصان دے کر صحابہ اس کو چھوڑنے کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، لیکن جب تمہارے نبی اس کو حرام قرار دے چکے ہیں اور قرآن نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے، پھر یہ تمہارے حلق کے نیچے کیسے اتر جاتی ہے؟ تم اس نشے کو کیسے اس سے پیار کر سکتے ہو اور کیسے تم اس نشے کے دلدادہ اور رسیہ بن سکتے ہو؟ نوجوانوں، شراب پی کر اپنی بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے مت کھیلو۔ شراب کے نشے میں آ کر تم اپنے گھر میں اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہو اور بہن کو بہن اور بیٹی کو بیٹی نہیں، کتنی گندی گالیاں دیتے ہو۔ اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آؤ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست واقعہ نقل کیا ہے حضرت قدامہ ابن مظعون کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شراب حرام کر دی گئی، اس کے کئی سال تک آپ زندہ رہے۔ پھر ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر 2 سال تک خلافت کیے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کی، لیکن 4 سال کے بعد، ان کے 4 سال کے بعد، خلافت کے شروع میں 4 سال کے بعد ان کے سامنے ایک منظر آیا۔ اس وقت قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، ایک دن درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے، بہت زیادہ درد ان کو ہو رہا تھا قدامہ ابن مظعون کو۔ تو گھر کے کسی ممبر نے ان کو مشورہ دیا، آپ کو کئی بیماریاں ہیں، آئے قدامہ ابن مظعون، آپ کو کئی بیماریاں ہیں اور آج درد نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے، میرے گھر میں، اسی گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، چند گھونٹ شراب کے آپ پی لیجئے تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے۔ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب درد سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو نیند کی گولی کھا لیتے ہیں، چلو آرام سے ابھی رات تو کٹ جائے، کل صبح کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اسی مقصد سے قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ الاصابہ میں یہ واقعہ ابن حجر، احمد ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، شراب کے چند گھونٹ پی لیے، پیٹ بھر کر نہیں، صرف اتنی پی لی کہ ان کو نیند آ جائے اور آرام سے سو جائیں، کل کسی حکیم سے یا طبیب سے ملیں گے۔ قدامہ ابن مظعون کے چند گھونٹ شراب پینے کی اطلاع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا۔ ان کا بیٹا قدامہ ابن مظعون کو سہارا دے کر صبح ہو کر دن میں ان کے پاس لاتا ہے حضرت عمر کے پاس۔ اب منظر دیکھیے جو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ 50 بیماریوں میں مبتلا ہے قدامہ ابن مظعون، بوڑھے ہو چکے ہیں، 50 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور بے حد درجہ مجبوری میں انہوں نے شراب کے چند گھونٹ پی لیے تاکہ درد میں تھوڑا سا آرام مل جائے اور آرام سے سو جاؤں۔ مجبوری میں انہوں نے شراب پی، لیکن حضرت عمر فاروق نے صرف ایک سوال کیا، قدامہ آپ کے بارے میں، ہمارے شیخ آپ کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے کل رات میں شراب پی تھی؟ کہا امیر المومنین آپ تو جانتے ہی ہیں کئی مرتبہ آپ میرے گھر میں میری عیادت کے لیے بھی آ چکے ہیں، کل مجھے درد نے نڈھال کر دیا اس لیے میں نے چند گھونٹ پی لیے، ویسے تو مجھے کئی بیماریاں ہیں لیکن کبھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ارے جب شراب حلال تھی تب بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن کل حد درجہ مجبوری میں مجبور ہو کر میں نے شراب پی لی کیونکہ درد نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، آپ کو جس نے بھی خبر دی ہے اس نے صحیح بولا ہے، میں نے چند گھونٹ پی لیے۔ فرمایا اے قدامہ یہ تم نے کیا کیا؟ اب میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں تمہیں 40 کوڑے ماروں۔ تھوڑا سا اور بیٹھ جائیے، بس 5 منٹ کی بات اور۔ تو کہا حضرت عمر فاروق نے آئے قدامہ یہ تم نے کیا کیا؟ اب مجھے کوڑے مارنا پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ بگڑ گئے امیر المومنین پر، وہ آدمی مجبوری میں شراب پیا ہے، درد سے کراہ رہا تھا تب اس نے شراب پیا، کوڑے کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے مجلس شورا بٹھائی، بڑے بڑے صحابہ کو اس میں بٹھایا اور ایک ہی بات کہی، میں ان کو چھوڑ دوں گا لیکن مجھے ایک ایسا واقعہ دکھا دو اللہ کے نبی کی زندگی میں کہ شراب کے حرام ہو جانے کے بعد کسی نے بیماری میں شراب پی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں شراب پینے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہو اور کوڑے نہ لگائے ہو۔ یہ حضرت کوئی واقعہ ہے تمہارے سامنے؟ کوئی دلیل نہیں دے پائے، نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دوسرے صحابہ۔ کہا نہیں پھر تو میں ان کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا، سارے صحابہ نے یہ طے کیا امیر المومنین ٹھیک ہے کوڑے لگائیے ماریے لیکن اتنے دن کے لیے چھوڑ دیجئے کہ حضرت قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہیں، بیماریاں ہیں، یہ صحیح ہو جائیں، چلنے پھرنے لگے، ان کی طبیعت میں سدھار ہو جائے۔ ابھی تو ان کا بیٹا ان کو سہارا دے کر یہاں تک لایا ہے، ایسی حالت میں آپ کیسے کوڑے ماریں گے؟ 50 بیماریاں ہیں ان کو، کم سے کم اتنے دنوں کے لیے مہلت دے دو تاکہ یہ چلنے پھرنے لگے، مسجد آنا جانا ہو جائے، اپنے سے یہ اٹھنے بیٹھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اتنے دن کی ان کو مہلت دے دوں اور ان کو چھوڑ دوں، لیکن آپ لوگ اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ مجھے خادم بنایا گیا ہے، مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے، اگر میں نے ان کو 10 15 20 دن کی مہلت دے دی اور ان کو کوڑے مارنے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا ہی انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ ایک آدمی جس نے اپنے جرم کو قبول کیا ہے، حد شرعی کا مرتکب تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر
حضرت عمر فاروق نے کسی کی نہیں مانی. حضرت ابو ہریرہ کئی دن تک ان سے ناراض بھی رہے اس بات پر, اور بھی صحابہ ناراض رہے, لیکن حضرت عمر نے کسی کی نہیں سنی. قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کیا گیا اور اپنے جلاد سے ان کو 40 کوڑے لگوائے گئے. بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے مجبوری میں نیند نہیں آ رہی تھی اور درد سے کرا رہے تھے, تب انہوں نے شراب پی, لیکن اس بڑھاپے میں بھی ان کو کوڑے مارے گئے. قدامہ ابن مظعون کو, میرے بھائیوں, قدامہ ابن مظعون 40 کوڑے کھا تو لیے, لیکن ابن حجر لکھتے ہیں الاصابہ میں کہ اس کے بعد پھر وہ پوری زندگی جتنے دن زندہ رہے, سال 2 سال 3 سال جتنے دن بھی قدامہ ابن مظعون زندہ رہے, پھر وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے. ان کی ہڈیوں میں اتنا درد بڑھ گیا کہ پھر وہ ساری نمازیں بستر پر پڑھتے رہے, اور عمر فاروق کے کوڑے مارنے کی وجہ سے پھر وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے, اور اسی بستر پر ان کا انتقال ہوا. لیکن حضرت عمر فاروق نے کوڑے مارے. نوجوانوں, اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ اس عمر میں کوڑے مارے گئے. 50 بیماری میں ملوث ہونے کے باوجود ان کو نہیں چھوڑا گیا, اور درد سے کراہ رہے تھے, تب انہوں نے شراب پی. اپنی مرضی سے آپ بھی نیند کی گولی نہیں کھا سکتے ہو. سن لو, آپ نیند کی گولی تبھی کھا سکتے ہیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو اپنا مرض بتائیں, اور ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے کہ ہاں آپ اس پاور کی دوا لے سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا فیصلہ, تب آپ لے سکتے ہیں. اپنی مرضی سے 1 mg کی اور 0.5 mg یہ آپ نہیں لے سکتے ہو, کیونکہ کبھی کبھی اپنی مرضی سے آپ ہیوی ڈوز بھی لے سکتے ہو, جو آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے, اور شریعت بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ نشے کی دوا اپنی مرضی سے استعمال کریں. میرے بھائیوں, یہی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے کیسے شراب پی لی, آپ کون ہوتے ہیں, آپ نے ڈیسائیڈ کیسے کر لیا, جبکہ ہمیں ایسی کوئی دلیلیں نہیں ملتی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, ان واقعات کو سامنے رکھیے اور عبرت حاصل کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا, بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, حسب النعل بالنعل, جیسے پیروں میں پہنے جانے والے جوتے برابر ہوتے ہیں, اسی طرح میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ, اگر بنی اسرائیل میں کوئی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا, چوراہے پر زنا کیا ہوگا, سب کے سامنے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے امت کے افراد بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کریں. امت محمدیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا, ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کا یہ دروازہ میرے بھائیوں اگر کہیں سے کھلے گا تو یہی شراب سے کھلے گا. اگر آپ چاہتے کہ میرے ہاتھوں سے میری ماں, میری بہن, میری بیٹی کی عزت و آبرو بچی رہے, تو شراب کو چھوڑنا پڑے گا, اور شراب کی نفرت اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہوگی. سماج کے سربردہ لوگ, کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے تو بہت جلدی میٹنگ ہو جاتی ہے پنچایت میں, فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی بیٹھ گیا, اتنا جرمانہ لگاؤ, لے کے بھاگا اتنا جرمانہ لگاؤ, جرمانہ لگ جاتا ہے. وہ سماج کے ذمہ دار جو فوراً میٹنگیں کرتے ہیں, ان کو یہ میٹنگیں کرنی چاہیے کہ فلاں آدمی شراب پی رہا ہے, وہ ہمارے سماج میں رہ کیسے رہا ہے, اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, اس کی موت اور خوشی, شادی اور بیاہ میں اس سے لین دین ترک کیا جائے, شادی بیاہ میں اور مٹی میں یعنی موت اور خوشی میں اس کا بائیکاٹ کیا جائے. جب تک کلی سزائیں متعین نہیں ہوں گی, شراب ہماری سوسائٹی سے نہیں نکلے گی. ہمیں شراب کے لیے میٹنگیں کرنا ہوں گی اور اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنا ہوگا. 5:09 ہو گئے ہیں, 10 منٹ 5:20 پر میرے بھائیوں اذان ہے, مجھے بھاٹول جانا ہے. 10 منٹ میں آپ کے روبرو ہوں, سامنے ہوں, آپ سے صرف گزارش کر رہا ہوں. لوگ اتنے پریشان ہیں کہ مولانا صاحب اس بنواڑی کی جامع مسجد کے لیے چندہ نہیں ہوا, آپ تھوڑا سا, تو اگر اسلام میں ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میں جوڑ لیتا, ہاتھ دامن پھیلانا جائز ہوتا تو میں آپ کے سامنے پھیلا کے کہہ دیتا. میں 10 منٹ بیٹھا ہوا ہوں, آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے, اور ویسے تو بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے, اگر حقیقی محبت ہے تو میرے ہاتھ میں یہاں لا کے کچھ دے دیجئے اس مسجد کے لیے. میں اپنے لیے نہیں, اس مسجد کے لیے آپ سے مانگ رہا ہوں, اور میں وہ دعا نہیں دوں گا جو دعا کا یہاں رواج ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو بس آپ یہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے لائیے. 10 منٹ کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ دے دیجئے.
لائیے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.